السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے غسل کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں کفن کی جانب، اب ہم جا رہے ہیں نماز جنازہ کی جانب، اب ہم جا رہے ہیں دفن کی جانب۔ انسان کا آخری مقام قبر ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جب لحد میں اتارا جاتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے کتنا ہی ضروری ہے کہ وہ تمام معاملات کے بارے میں مکمل طور پہ جانتا ہو، اس لیے کہ اگر کفن کے بارے میں ہمیں صحیح طرح نہیں پتا تو وہ جو آخری آرام گاہ کا آخری لباس ہے وہ کیسے ترتیب دیا جائے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ انسان کو دفن کیسے کرنا ہے، اور جب یہ نہ معلوم ہوگا تو پھر قبر میں اتارتے ہوئے جو معاملات ہوا کرتے ہیں اگر اس حوالے سے ہمیں مکمل طور پہ آگاہی نہیں ہوگی تو پھر وہ معاملات کیسے حل ہوں گے۔ تو آئیے آج اس پروگرام میں، اس خصوصی پروگرام میں اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جب انسان کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو اس سے پہلے کفن کے معاملات، نماز جنازہ کے معاملات اور دفن کے معاملات کیا کچھ ہیں۔ ہمارے بڑے ہی محترم، بڑے ہی پیارے محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان سے ابتدا کرتے ہیں گفتگو کی اور دیکھتے ہیں کہ موضوع میں کیا کیا سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کفن کے حوالے سے، نماز جنازہ کے حوالے سے اور دفن کے حوالے سے۔ میت کو کفن دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مسلمان میت ہے تو اسے کفن دینا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ اگر پورے محلے، پورے شہر کی طرف سے بلکہ ایک شخص بھی اس کو ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ لہذا میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، تو اگر گھر والے کفن دے دیتے ہیں یا کوئی بھی شخص مسلمان کفن کا انتظام کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے عبادت ادا ہو جائے گی۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کفن پہنا دے، جی ہاں، تاکہ وہ پورے محلے کی طرف سے جو ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ سنت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ صاحب سنت کے مطابق جو ہے وہ کفن دینا چاہیے، تو سنت کے مطابق کفن دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات تو یہ، اور کیا عورت اور مرد کے کفن میں کوئی تخصیص ہوا کرتی ہے، یعنی کوئی فرق ہوا کرتا ہے؟ یہاں پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کفن کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ضرورت ہے، دوسرا کفایت ہے اور تیسرا سنت کہلاتا ہے۔ اچھا، ضرورت تو یہ ہے کہ جتنا کپڑا میسر آئے، ایک کپڑا یا کم از کم اتنا کہ بدن ڈھک جائے، یا یہ بھی نہ میسر آئے تو جتنا بھی کپڑا ہے اس میں لپیٹ کر مردے کو دفنا سکیں، کہ اور کپڑا اگر کوئی نہ ہو تو یہ ضرورت کی مقدار یہ ہوتی ہے۔ اور کفایت کی مقدار یہ ہے کہ مرد کے لیے کم از کم 2 کپڑے ہوں اور عورت کے لیے کم از کم 3 کپڑے ہوں۔ 2 کپڑوں میں ایک بڑی چادر ہو، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا مردے کو لٹاتے ہیں تو پاؤں کی طرف سے اور سر کی طرف سے اس کو باندھ دیتے ہیں، اور ایک اس کا تہبند ہونا چاہیے، تو یہ کم از کم 2 کپڑے یہ بقدر کفایت کہلاتے ہیں۔ اور عورت میں 3 کپڑے ہوتے ہیں کہ ایک کوئی بڑی چادر، ایک تہبند ہوتا ہے، اور ایک جس کو ہم کفنی کہتے ہیں کہ وہ گلے سے ڈالتے ہیں، آدھا کپڑا آگے ہوتا ہے آدھا پیچھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو عورت کو کم از کم 3 کپڑے اور مرد کو کم از کم 2 کپڑے ہوں تو یہ بقدر کفایت کہلاتا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہونے چاہیے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہونے چاہیے۔ اب مرد و عورت کے کفن میں فرق یہی ہے بیسک کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اور ان کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بڑی چادر ہے، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے، یہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ جب ہم مردے کو اس میں لپیٹیں تو پائیں 3 کی طرف سے اور سر کی طرف سے اس کو باندھا جا سکے۔ دوسرا مرد کا ازار ہوتا ہے یا اس کو تہبند بھی کہا جاتا ہے، اس کی مقدار بھی اتنی ہوتی ہے کہ سر سے لے کر اور قدم تک پہنچے، یعنی اتنا بس کم ہوتا ہے کہ جتنی وہ بڑی چادر تھی کہ اس کو ہم نے سائڈ سے باندھ دیا تھا، اس کے باندھنے کی ضرورت چونکہ نہیں ہوتی، بس اتنی مقدار آپ کم کر لیں تو اس کو تہبند یا ازار کہتے ہیں۔ تو اس کو دنیاوی تہبند پر قیاس نہیں کریں گے کہ وہ تو ناف کے یہاں سے باندھا جاتا ہے، یہ پورا ہوتا ہے سر سے لے کر قدم تک، لیکن اتنا فالتو نہیں ہوگا کہ آپ اسے پایتین یا سر کی طرف سے باندھیں، وہ بڑی چادر ہی ہوتی ہے۔ تیسری کفنی کہلاتی ہے۔ کفنی ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ اس کو سامنے سے ڈالیں تو گھٹنوں کے نیچے تک آئے، اور یوں ڈبل کپڑا کریں پیچھے سے جائے تو وہ مطلب پیچھے گھٹنوں کے نیچے تک پہنچے، پھر اس کے سر کے درمیان یعنی کپڑا آپ یوں بچھا لیں پورا، اس کے درمیان ایک سوراخ کر دیتے ہیں، وہ سوراخ سر میں ڈل جاتا ہے، آدھا کپڑا آگے آتا ہے جو گھٹنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے، اور پشت پہ بھی کپڑا نیچے تک ہوتا ہے، اس کو کفنی کہا جاتا ہے۔ تو 3 مرد کے کپڑے ہوتے ہیں، ایک لفافہ یا بڑی چادر، دوسرا ازار یا تہبند، اور تیسرا کفنی، یہ مرد کے 3 کپڑے ہیں۔ عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، 3 تو یہی ہوتے ہیں، اور ایک عورت کی اوڑھنی کہلاتی ہے، اس کا سائز تقریباً 1.5 گز ہونا چاہیے، جس کو ہم دوپٹہ بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سینہ بند عورت کا۔ سینہ بند مطلب وہ کپڑا ہی ہے، اور اس کی مقدار ہے کہ یہ گلے کے یہاں سے لے کر
اور تقریباً گھٹنوں تک وہ پہنچتا ہے. اس کو سینہ بند کہتے ہیں. اس کے باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. تو مرد کے 3 کپڑے ہوئے، ایک لفافہ یا بڑی چادر، دوسرا ازار یا تہبند اور کفنی، اور عورت کے 5 کپڑے ہیں، ایک لفافہ، دوسرا ازار، تیسری کفنی، چوتھا اوڑھنی یا دوپٹہ، اور 5واں سینہ بند. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عورت کی شرم اور اس کی حیا، یعنی عورت جو چھپانے کی چیزیں اس کو جو ہے خاطر خواہ اہمیت دی ہے کہ اس کے 5 کپڑے رکھیں. جی. اچھا، ہم چاہیں گے کہ دونوں کے کفن کی جو تمام اجزاء ہیں اس کی ایک مختصراً تفصیل جو ہے بیان کر دیجیے. یہ تفصیلی میں نے آپ کو عرض کی ہے. اس میں طریقہ انشاءاللہ باندھنے کا جب میں عرض کروں گا تو اس میں اور تفصیل آ جائے گی. بہرحال یہ تفصیل تمام اسی کے آ گئی ہے یہاں کے تقریباً. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ کفن جو ہے عموماً آج کل ہم نے دیکھا ہے جناب ایک رواج ہو گیا ہے کہ مختلف بینرز پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب کفن کے لیے قیمتی کپڑا یہاں پر آپ کو ملے گا، بڑا اچھا لٹھا ملے گا، بڑی بہترین کوالٹی ملے گی. اور یہ بینرز اور یہ پوسٹرز ہم بہت جگہوں پہ چسپاں دیکھتے ہیں. تو کیا کفن کے لیے کوئی قیمتی کپڑا ضروری ہے یا عام سے کپڑے سے بھی کام چل سکتا ہے؟ دیکھیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، کیونکہ یہ قبرستان میں دوسرے مردوں کے سامنے اس کفن پر فخر کریں گے. اچھا. تو اس لیے فقہاء اعظام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جیسے کوئی شخص جمعے میں اور عیدین میں کپڑا پہنتا ہے جس قیمت کا، اگر وہ میسر ہو، وسعت رکھتے ہوں، قدرت ہو، تو اتنا قیمتی کپڑا دینا چاہیے. اور عورت کے لیے جو عموماً وہ کپڑے پہن کے اپنے سسرال سے لے کے جانا پسند کرتی ہے، ذرا مہنگے ٹائپ کے کپڑے، اتنی قیمت کا ہونا چاہیے. ورنہ اگر یہ میسر نہیں ہے تو پھر عام کوئی کپڑا بھی لے سکتے ہیں، پرانے کپڑے میں بھی آپ کفن دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ اچھا اور قیمتی ہو. تو اس لیے اچھا اور قیمتی کپڑا لینے کی کوشش کریں، کیونکہ جب یہ جائیں گے تو وہاں پر دوسرے مردوں کے سامنے باہم فخر کا سلسلہ ہوگا. اس لیے اچھا قیمتی ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نارمل کپڑا لے. لیکن اس میں ایک سوال مفتی صاحب عموماً لوگ اٹھاتے ہیں، ذرا اس حوالے سے میں چاہوں گا کلام فرمائیے کہ صاحب اگر کفن جو ہے وہ اچھے کپڑے کا ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اعمال کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، انسان تو اپنے اعمال لے کے جاتا ہے، اس کپڑے کی کیا وقت ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی کفن دینے کا حکم فرمایا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے. تو یہ بھی ہے مطلب صورتحال، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اچھے کپڑوں میں مردوں کو کفن دو، تو اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ قبر کے اندر راحت یا عذاب کا دار و مدار آدمی کے اعمال پر ہے. اعمال اچھے کیے ہیں تو کفن چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو اس کو راحت ہی راحت ہے. اور اگر اعمال خدا نخواستہ دنیا میں خراب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے تو کفن چاہے کتنے اچھا دے اس کو قبر کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب ہمیں حدیث کو بھی دیکھنا ہے اور اعمال کے بارے میں بھی ہم نے غور و تفکر کرنا ہے. تو کئی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ اعمال اگر خراب ہے تو کفن اچھا نہ دو، مطلقاً سرکار نے چونکہ فرمایا لہذا حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور سرکار کی بات جو ہے وہ حتمی بات ہے. اچھا، یہ فرمائیے کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب سفید رنگ کا کفن دیا جاتا ہے، تو کیا یہ لازم ہے یا کسی اور رنگ کا بھی ہم کفن دے سکتے ہیں؟ مطلب یہ عوام الناس کا ایک ذہن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ سفید کپڑے پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ میں کفن میں دفناؤ، لیکن یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے. اگر رنگین کفن بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، پرنٹڈ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک رواج چل گیا ہے کہ سفید کفن دیا جائے. تو اب یہ سفید ہی ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب کوئی رسم یا رواج قائم ہو جائے اور لوگ اس عادت کو جان جائیں تو اس عادت کے خلاف کرنا عموماً منع ہوتا ہے. اچھا، سفید رنگ سے ذرا سی بے ثباتی بھی چھلکتی ہے نا دنیا کی. بات یہ ہے کہ وہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ صاحب ہمیں اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، ایک سفید لباس، سفید کفن جو ہے. اصل میں یہ ہماری کیفیت اس لیے بن گئی ہے کہ ہم چونکہ شروع سے سفید کفن دیکھتے ہیں تو وہ ایک تصور اس کے ساتھ ہی دنیا کی بے ثباتی کا یا مردے کا یا قبرستان کا تصور آ جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم عادت سے ہٹ کر رنگین کپڑے دینا شروع کریں گے تو لوگ بدگمانے کا شکار بھی ہوں گے، نہیں کریں گے لوگ. یہاں بہت سو کو مسائل بھی معلوم نہیں ہوں گے. تو سفید ہی دینا چاہیے، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے. نفس مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو کوئی رنگین بھی دے تو اجازت ہے شرعی لحاظ سے. جیسے احرام کا مسئلہ ہے کہ احرام سفید ہی باندھا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز احرام میں بھی طواف کرنا ثابت ہے. سبز احرام آپ نے یوز فرمایا، لیکن چونکہ وہ معروف ہو گیا ہے سفید تو اب ہم سمجھتے ہیں شاید یہی لازم ہوگا. لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ کفن آپ سفید دیں چاہے کوئی دوسرے رنگ کا دیں، سب جائز ہوتا ہے، لیکن عادت کا اعتبار کرتے ہوئے، رواج کا اعتبار کرتے ہوئے سفید ہی دینا چاہیے. اچھا، سفید رنگ کا جو احرام کیا آپ نے بات فرمائی اور سبز رنگ کے احرام کی، تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے سبز گنبد کی نسبت ہے اور سبز رنگ کی نسبت ہے، لیکن اگر یہ پرنٹ اور یہ کلرز کا رواج ہو گیا صاحب تو لوگ تو بڑے اعلیٰ و عرفہ کپڑا استعمال کرتے ہیں. میں رواج کی ترغیب نہیں دے رہا کہ رواج اس کا قائم کیا جائے، میں تو نفس مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے سوال فرمایا کہ کیا یہ سفید میں دینا لازم ہے، تو لازم نہیں ہے، دے سکتے ہیں،
لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ سفید ہی دیں کیونکہ لوگوں کو پھر اعتراض کا موقع پرنٹڈ کی بھی اجازت ہے مطلب؟ جی ہاں اجازت تو ہوتی ہے. یہ تو ایک نیا ڈائمنشن جو ہے وہ کھل گیا. بہرحال ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے, لوگ عمومی طور پہ یہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ بات پوچھتے ہیں کہ صاحب کفن جو ہے وہ پرانا ہی دیا جائے یا نیا دینا ضروری ہے؟ جی ہاں, جیسے بتایا کہ کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ انہیں پرانے کپڑوں میں ہی دفنایا گیا, تو بہتر تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ اگر وسعت اور قدرت ہے تو اچھا اور قیمتی دینا چاہیے اور نئے کپڑا دینا چاہیے, اور اگر اس کی قدرت اور وسعت نہ ہو تو پھر پرانے کپڑوں کے اندر کفن دینے میں بھی حرج نہیں. اچھا, کفن کے جو پیسے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے ورثہ جو ہے وہ اپنی جیب سے دے دیا کرتے ہیں, تو کیا ورثہ اپنے پاس سے دیں یا میت کے ترکے میں سے جو ہے وہ ادا کیا جائے؟ کیا اس کے لیے جو ہے شرع کا حکم ہے؟ دیکھیے, جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو میت اگر ترکہ چھوڑ کر جائے تو اس ترکے میں 4 حق فوراً وابستہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ میت کے کفن دفن کا ہی ہوتا ہے کہ میت کے ترکے سے کفن دفن کے پیسے نکالے جائیں گے, اس سے انتظام کیا جائے گا. دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے میت کا تو اس ترکے سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا. تیسرا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت نے کوئی وصیت کی تھی, مثلا فلاں ادارے کو اتنا پیسہ دے دینا, فلاں غریب کی مدد کر دینا. اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس مال کے 3 حصے کریں گے اور تیسرے حصے میں وصیت جاری ہوگی. اور اب چوتھا درجہ جو ہے وہ ورثاء کا آتا ہے کہ پھر وارثوں کے اندر اس مال کو تقسیم کیا جائے گا. تو اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے میت کے مال سے ہی کفن دفن کا انتظام کیا جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی وارث ایسا ہے جو اپنے اوپر چاہے کہ میں یہ سعادت حاصل کر لوں, والد ہیں یا والدہ ہیں, میں اپنے طرف سے کفن دے دوں, تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر میت کے ترکے کے اندر سے دیں تو یہ زیادہ اولا ہے کہ یہ میت کے مال سے ہی دینا چاہیے تھا, لیکن ورثاء دیں گے تو ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوا کرتا ہے کفن پہنانے کا. عموماً لوگ اس سے نابلد ہوا کرتے ہیں اور بڑی لوگوں کو جو اس حوالے سے پریشانی ہوتی ہے کہ کفن کو پہنایا کیسے جائے. ایک ایسا لباس ہے کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا کے تمام اعلی و عرفہ لباس پہننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بادشاہوں اور فقیروں کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اسی لباس میں جانا ہے. اس لباس کو پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ جو ہے اس کا میں بالتفصیل طریقہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو کفن آپ پہنانا چاہتے ہیں اسے 3 بار 5 بار یا 7 بار کسی خوشبو کی دھونی دینا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے. لیکن ابھی اسے خوشبو ملے نہیں, اس کے اوپر وہ عطر وغیرہ جب میت کا کفن بند کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کفن کے اوپر خوشبو لگانا سنت ہے. اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے, پہلے مرد کے کفن کو لے لیتے ہیں کہ سب سے پہلے بڑی چادر بچھا دی جائے. ٹھیک. بڑی چادر بچھانے کے بعد پھر تہبند بچھایا جائے. اچھا. اور تہبند آپ کو بتایا ہے کہ وہ بڑی چادر سے فقط اتنا چھوٹا ہوگا کہ اگر بڑی چادر کو باندھیں تو پھر اس کا سائز بن جاتا ہے, یعنی باندھنے میں جتنا کپڑا فالتو جا رہا ہے وہ ازار کے اندر نہیں ہوتا. اسے بچھا دیجیے تہبند کو, اور وہ بچھے گا اس طرح عرض کے اندر, کیونکہ ہم اس کو یوں لپیٹنا ہوگا, لمبائی کے اندر نہیں ہوگا, چادر لمبائی میں بچھے گی. پھر تیسری چیز کفنی ہوتی ہے. کفنی آدھی میت کے نیچے آئے گی اور آدھی سر کے اندر ہوتی ہوئی پھر سامنے آئے گی. ٹھیک. تو اس کو اس طرح بچھانا ہوگا کہ جیسے یہاں پر یہ چادر ختم ہو رہی ہے مثال کے طور پر, تو یہاں پر آدھا نیچے آ جائے اور یہاں پر وہ گول سوراخ آئے. ٹھیک. اور پھر آدھا کفن کے باہر نکل جائے تاکہ اس کو لپیٹیں تو میت کے اوپر آئے, بالکل اس کے سینٹر سے جو ہول کر دیا جائے, سینٹر سے ہول کیا جائے گا اس کا. اب اس کے بعد میت کو سب سے پہلے لٹائیں گے. لٹانے کے بعد پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مردہ کی ران دیکھنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ کی ران دیکھنا, لہذا ستر مردے کا نہیں دیکھ سکتے, گناہ ہے. تو یقینی سی بات ہے جب آپ نے غسل کمپلیٹ کر لیا ہوگا تو وہ جو چادر اوپر کی وہ گیلی ہو گئی ہوگی. تو وہ بہتر یہ ہے کہ جب یہ بدن کو خشک کریں تو اس گیلی چادر کو بھی ہٹائیں, اس طرح کے ستر پہ نگاہ نہ پڑے, اور دوسری ایک چادر اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ اب کفن گیلا نہ ہو, ورنہ گیلی چادر کے ساتھ لٹائیں گے کفن گیلا ہوگا. اب میت کو لا کے اس طرح لٹائیے کہ وہ اس کا سر جو ہے کفنی کے سوراخ کے پاس آ جائے اور پورے میت کو لٹا دیں. اس کے بعد سب سے پہلے کفنی اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ گردن کے اوپر سے آئے گی, سر باہر نکل آئے گا اور کفنی گھٹنوں تک پہنچ جائے گی. اس کے بعد تہبند بند کرنا ہوگا. اس کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے الٹی جانب لائیں گے پھر سیدھی جانب لائیں گے تاکہ سیدھی جانب اوپر رہے. جب یہ بند ہو جائے پھر اس کے بعد وہ بڑی چادر کا پہلے الٹا پہلو لائیں گے پھر سیدھا پہلو لے کر آئیں گے اور آخر میں اوپر نیچے سے بند کر لیں. تو جب ہم نے یہ کفنی اس کو پہنائی, اس کے بعد تہبند بند کرنے سے پہلے مستحب یہ ہوتا ہے کہ میت کے بدن کے اوپر خوشبو مل دی جائے, اور خاص طور پہ اعضائے سجود پر, ماتھے پر, ناک کے اوپر, ہاتھوں کے اوپر, گھٹنے پر. گھٹنے کو دیکھیں گے نہیں, ویسے اندر سے ہاتھ کر دیں گے, اور بدن وغیرہ پہ اور اطراف میں بھی مل دیں, اور پنجوں کے اوپر خاص طور پر یہ اعضائے سجود ہے خوشبودار کرنا سنت ہوتا ہے. اس کے بعد وہ تہبند بند کریں, پھر اس کے بعد بڑی چادر بند کریں. چادر وغیرہ بند کرنے کے بعد بعض لوگ میت کی ناک میں کان میں روئی رکھ دیتے ہیں اور اس کو ایک رسم سمجھتے ہیں. تو وہ پہلے بتایا تھا کہ بلیڈنگ وغیرہ اگر ہو تو اس کو روکنے کی غرض سے رکھنے میں حرج نہیں ہے, ورنہ نہ رکھیں تو یہ بہتر ہی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دونوں طرف سے اس کو باندھ دیں
اور مطلب یہ کہ جنازہ گاہ کی طرف لے جائیں. اگر زیارت کرنی ہو لوگوں نے اس کو دیکھنا ہو تو پھر سر کی طرف سے نہ باندھیں, پیر کی طرف سے باندھ دیں اور سر اس کا تھوڑا منہ کھول دیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ اچھا سکیں. ہاتھ کیسے رہیں گے؟ ہاتھوں کا ڈائمینشن کیا ہے؟ ہاں, بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو سینے پر رکھ دیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے. بعض اس طرح باندھ دیتے ہیں ناف کے نیچے جیسے نماز کے اندر ہوتا ہے, یہ بھی خلاف سنت ہے. بلکہ سیدھے ہاتھ رکھنے چاہیے, بالکل سیدھے, جیسے عام نارمل حالت میں آدمی کھڑا ہوتا ہے ویسے اس کے ہاتھ سائڈ کے اندر ہونے چاہیے, یہ سنت ہے. اور عموماً لوگ جو ہیں وہ منہ کو جو ہے وہ ڈھک دیا کرتے ہیں. ہاں, اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر بہتر ہے ڈھک دیں, اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر منہ کھلا رہے, حرج نہیں. اب عورت کا کفن کا طریقہ تقریباً ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بڑی چادر بچھائیں گے, اس کے بعد ازار یعنی تہبند بچھا دیا, اس کے بعد کفنی ہوتی ہے. اس کفنی پہنانے کے بعد یہ عورت کی اوڑھنی جو ہوتی ہے اس کو اس طرح رکھیں گے, اوڑھنی تقریباً 1.5 گز جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ پشت کی طرف سے لے کر آئیں گے کہ آدھی پشت تک پہنچتی ہے تقریباً, اور لا کے اس کو یعنی اس طرح بچھائیں گے جب عورت لیٹے تو آدھی پشت تک رہے اور سر کے باہر نکل جائے, اور جب اس کو پلٹتے ہیں منہ کے اوپر تو سینے تک پہنچ جاتی ہے, تقریباً 1.5 گز اتنا کور کرتا ہے. تو اس طرح اس کو میت کو لٹا دیں گے کہ اس کے نیچے اس کا جو اوڑھنی ہے وہ آ جائے اور آدھی اس کے سر کے باہر نکل جائے. اور سینہ بند سب سے آخر میں باندھا جاتا ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد وہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے کفنی اس کے اوپر ڈال دی, پھر اس کے بعد ازار بند کیا, ازار کو بند کر دیا یعنی جو تہبند جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد بڑی چادر سے پہلے اس کا جو اوڑھنی تھی وہ منہ کے اوپر لا کے ڈال دی جاتی ہے. اگر لوگ دیکھنے والے ہوں تو وہ دیکھ لیں, ورنہ یہ ایک ایسا بہترین طریقہ ہے کہ اس کے بعد کسی نامحرم کی نظر اس عورت کے چہرے پہ نہیں پڑ سکتی ہے. یہ سنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد بڑی چادر بند کر دیں. یہ سب بند کرنے کے بعد اب سینہ بند سب کے اوپر آئے گا. اور وہ میں نے طوالت اس کی بتائی تھی کہ سینے کے اوپر سے لے کر اور تقریباً گھٹنے تک ہوتا ہے, اور اس میں اسٹیپ بنے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں نہ بھی ہو تو اسٹیپ اس میں لگوا لیں, ڈوری جیسے اپن ٹائپ ہوتا ہے نا ویسا, تو اوپر یہاں پہ آ جائے گا اور نیچے کمر کی طرف سے اس کے اسٹیپ لگا دیجئے تو پورا یہ کور کر لیتا ہے. تو یہ 5 کپڑے عورت کے ہوں گے. سب سے پہلے بڑی چادر, پھر اس کے اوپر ازار, پھر کفنی, کفنی پہ لٹا کے کفنی کو بند کر دیں. اس کے بعد اس کے اوپر دوپٹہ اس طرح رکھے کہ آدھا پشت کے نیچے رہے اور اوپر لائیں تو چہرے کے اوپر آ کے سینہ تک پہنچ جائے. اس کے بعد بڑی چادر کو بند کر دیں گے اور سب سے آخر میں سینہ بند اوپر رکھ کر نیچے اس کے اسٹیپ لگا دیں گے. اچھا, یہ تو آ گیا مختصر طریقہ کہ کفن کیسے پہنایا جائے. اب بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا بچوں کو, عموماً چونکہ بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ترکیب کیا ہوگی کہ بچوں کو کتنے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جی ہاں, اس میں بچہ اگر لڑکا ہے تو اس کو ایک ہی کپڑا کافی ہوتا ہے. چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں, اگر لڑکی ہے تو اس کو 2 کپڑے دے دیں, ایک بڑی چادر اور ایک تہبند. لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب ان کے لیے بھی یہی ہے, افضل یہی ہے کہ ان کو پورے کپڑے دیے جائیں. لڑکا ہے تو 3 کپڑے اور بچی ہے تو اس کو 5 کپڑے دیے جائیں, سب سے افضل ہے. ورنہ وہی بقدر ضرورت اور کفایت کفن اگر دیا جائے گا تو کافی. اچھا, اب اس میں 2 سوالات اور ہیں. ایک لاش وہ ہے جو بالکل کٹ گئی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے, اس کو سمیٹا, اس کو غسل دیا گیا, جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس میں جو بھی طریقہ کار ہوگا یا مطلب اس کو مجتمع کر کے جو ہے اس کو بند کر دیا جائے. لیکن وہ اس کو کفن کیسے پہنایا جائے گا, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے, اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ کٹ گیا, یعنی نیچے کا دھڑ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب اسے کفن کیسے دیا جائے گا؟ جی ہاں, جو لاش بالکل جسم نہیں رکھتی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے, اس کے بارے میں تو حکم یہی ہے کہ اب اس کے لیے سنت کے مطابق کفن نہیں ہے بلکہ ضرورت کے مطابق کفن ہوگا. اور ضرورت کی مقدار 1 کپڑا ہوتا ہے, تو اس کو 1 کپڑے کے اندر لپیٹ کر اور اس کو دفنائیں گے. اور اگر بالفرض آدھا دھڑ موجود ہے سر سمیت, یا سر نہیں ہے لیکن زیادہ دھڑ موجود ہے, تو پھر اس کو وہی سنت کے مطابق پورا کفن دیا جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جو بڑی چادر ہے اس کی مقدار چھوٹی ہو جائے گی, کیونکہ وہ تو ٹانگوں تک ہوتی تھی, اب یہ تھوڑی چھوٹی کر لی جائے گی, ورنہ باقی کفن اس کو مکمل طور پہ دیا جائے گا. اور یہاں ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل یہ بات عموماً ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ مرد کو کفن دیتے ہیں تو 4 کپڑے ہوتے ہیں اس میں. یعنی چادریں جو 1 چادر ہونی چاہیے بڑی, جس کو ہم پائتین اور سر کی طرف سے باندھتے ہیں, وہ 2 چادریں رکھی جاتی ہیں. تو 4 کپڑوں میں مرد کو کفن دینا یہ خلاف سنت ہے, بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ چوتھا کپڑا اسراف میں داخل ہوگا, کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہے, تو 3 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے. ٹھیک. اور خلاف سنت اگر کوئی کام ہو تو اس کا مقصد بھی نہیں رہتا, بلکہ انسان مطلب ثواب میں یقینی سی بات ہے کمی آئے گی. اور کفن بند کرنے کے بعد پھر اوپر عطر وغیرہ ملنا چاہیں تو پورے کفن کے اوپر عطر مل سکتے ہیں. اچھا, ایک بات یہ فرمائیں, یہ تو کفن کے معاملات ہو گئے, اب ہم چلتے ہیں ذرا نماز جنازہ کی طرف. بات یہ ہے کہ نماز جنازہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہی بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب جو اذان تمہارے کان میں دی گئی اسی کی نماز جو ہے تمہارے مرتے وقت پڑھائی جاتی ہے. اتنا کم انسان کو وقت ملتا ہے دنیا میں, پھر بھی انسان پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے دنیا کو. نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ اس کی شرعی حیثیت بھی فرض کفایہ ہے. اچھا. یعنی پورے شہر میں سے اگر ایک شخص بھی اس میت کا جنازہ پڑھ لے
تو فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی نہ پڑھے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ جنازے کی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو فقہا نے اس کو کفر لکھا ہے. تو لہٰذا یہ فرض کفایہ ہوتی ہے. اچھا یہ ہے کہ جتنی کثیر جماعت ہو اتنا افضل اور اولا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں میت کی طرف ہوں گی، اور مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ورنہ مطلب یہ کہ اگر ایک شخص بھی ادا کر لے گا تو ادا ہو جائے گا. اچھا، آپ نے فرمایا کہ مجمع ہو، تو کیا جماعت اس میں شرط ہے؟ جی نہیں، اس میں جماعت شرط نہیں ہوتی ہے. مجمع کثیر ہونا افضل اور باعث برکت ضرور ہے، لیکن اس میں جماعت شرط نہیں ہوتی. لہذا اگر ایک انسان بھی، ایک مرد بھی مسلمان اس کو ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی، جماعت شرط نہیں ہوتی. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ کیا نماز جنازہ میں بھی طہارت، ستر، وقت، نیت اور استقبال اور تدبیر شرط ہے؟ یہ ہم جو فرض نماز ادا کرتے ہیں اس میں تو یہ 6 شرائط ہوتی ہیں. یعنی اس میں طہارت بھی چاہیے، ستر بھی ہونا چاہیے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے، تکبیر تحریمہ ہے. لیکن جنازے میں ایک شرط کی کمی ہوتی ہے کہ اس میں وقت شرط نہیں ہوتا. جس وقت آپ ادا کرنا چاہیں. باقی 5 شرطیں اس کے اندر بھی ہوں گی کہ تمام نمازی جو ہیں وہ ان کے وضو وغیرہ مکمل ہو، کوئی حالت جنابت میں ادا نہیں کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ستر بھی ڈھکا ہونا چاہیے، قبلہ روح ہونا بھی شرط ہے، نیت جنازے کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تکبیر تحریم ہونی چاہیے. وقت کا بس معاملہ یہ ہے کہ مکروہ اوقات کے اندر افضل یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے. لیکن اگر جنازہ مکروہ اوقات کے اندر آیا، مثلا طلوع آفتاب کے وقت آیا، غروب آفتاب یا عین زوال کے وقت، تو ان اوقات میں بھی جنازہ پڑھنے میں کراہت نہیں ہوتی ہے، پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اس صورت میں کراہت آئے گی کہ اگر جنازہ تیار تھا اور ہم نے اتنی تاخیر کی کہ اب مکروہ وقت داخل ہو گیا اور اب اس مکروہ وقت کے اندر ادا کریں گے تو اب پڑھنے والے گنہگار ہوں گے، اس لیے تاخیر کرنے کی بنا پر. لیکن جنازہ اب بھی ادا ہو جائے گا تو بہرحال اس کے لیے وقت کوئی شرط نہیں ہوتی، جس وقت چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، جب بھی جنازہ ہم نے دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب جنازے کو ہمیشہ آگے رکھا جاتا ہے اور امام جو یعنی امام کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ میت کو امام کے آگے رکھا جائے؟ اور اگر ایک میت ہے، یہ تو ایک صورت ہے، اور اگر ایک سے زیادہ میت ہیں، مثال کے طور پہ 8-10 میت ہیں، تو پھر کیا کیا جائے اس صورت میں؟ جی ہاں، یہ بعض ایسی شرائط ہوتی ہیں جو نمازیوں اور امام سے متعلق ہوتی ہیں. جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستر، طہارت، استقبال قبلہ اور نیت، تکبیر تحریمہ، یہ امام اور نمازیوں سے متعلق ہے. اور بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں جو جنازے سے متعلق ہوتی ہیں. تو یہ ایک شرط ایسی ہے جنازے کے لیے کہ یہ شرط ہے کہ جنازہ امام کے سامنے ہو، اور افضل یہ ہوتا ہے کہ جنازے کے سینے کی سیدھ میں امام کھڑا ہو. اور یہ ایک جنازے کا حکم ہوتا ہے. اگر ایک سے زیادہ جنازے آ جائیں، 15-20 جنازے جیسے ہیں، تو کم از کم ایک میت کا امام کے سامنے ہونا ضروری ہے. باقی چاہے جنازے اطراف کے اندر آپ رکھ دیجئے، سائڈ میں ہو جائیں، یا اگر آپ آگے بھی رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم ایک کا سامنے ہونا، امام کے سینے کے سامنے ہونا شرط ہے. باقی میتوں کا شرط نہیں ہوتا. اچھا، سینے کے سامنے سے مراد کیا آپ کی؟ کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ اس طرح سے جنازہ لیٹا ہوا ہے، یہ اس کی ٹانگیں اور یہ سر ہے، تو سینہ جو ہے وہ امام اگر یہاں کھڑا ہے تو یہاں جو ہے وہ سامنا ہوگا اس طرح سے. مطلب یہ شرط نہیں ہے، افضل ہے. افضل. اور بالکل سامنے نہ ہونے کی صورت یہ جیسے کوئی امام یوں کھڑا ہوا ہے اور جنازہ آپ نے وہ 3 قدم آگے رکھ دیا، آگے نہیں ہے جنازہ امام کے، سائڈ میں رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ جنازے کا سامنے ہونا شرط تھا. اب اگر سامنے ہے تو اب سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. لہذا اگر بالفرض امام میت کے قدموں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو میت کے سامنے ہونے والی شرط تو پوری ہو گئی، تو نماز ہو جائے گی. لیکن خلاف سنت ہوگی کہ میت کے قدموں کے سامنے کھڑا ہونا سنت نہیں تھا، سینے کے سامنے کھڑا ہونا سنت. اچھا، اجتماعی نماز جنازہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ میتیں صاحب لائن سے جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں اور بالکل امام یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ساری میتیں ہوتی ہیں. اگر فرض کیجئے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے اور یہ کنٹروورسی آتی ہے کہ صاحب ہماری میت تو سامنے ہوگی، یا ہمارے جو مطلب ان کے جو لوائقین ہیں وہ اس بات کو ایگری نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں کیا ترکیب ہوگی؟ مطلب اب یہ تو ایک تو ہے شریعت کی طرف سے شرط، وہ تو یہی تھی کہ ایک جنازہ میت کے سامنے ہو. اب وہ ان 15-20 میں سے کون سا والا ہو، اس میں شریعت نے کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے. ہاں یہ ہے کہ اولا اور افضل یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم دین رکھتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو فوقیت ہوگی. لیکن اگر سب برابر ہیں، عام لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر وہ باہم اتفاق کریں. اس میں شریعت نے کیونکہ خاص مردے کی تخصیص نہیں کی ہے تقوی اور علم کے علاوہ، لہذا باہم اتفاق کے ساتھ اپنے میت کو سامنے رکھ لیں. ٹھیک. اچھا، دیکھا یہ گیا ہے کہ صاحب بہت سے لوگ جنازہ پڑھتے وقت ننگے پیر بھی کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وہ جوتے پہنے ہوتے ہیں، کچھ کو دیکھا کہ وہ جوتوں کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے شرع جو ہے وہ کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں، یہ تینوں صورتیں بالکل جائز ہیں. ان تینوں طریقوں سے نماز جنازہ ادا تو ہو جائے گی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. مثلا اگر کوئی ننگے پیر پڑھنا چاہتا ہے جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے کی زمین کا پاک ہونا شرط ہے. وہ پاک ہونی چاہیے، ضروری ہے. تو اگر اس کے نیچے گندگی وغیرہ ہے تو نماز نہیں ہوگی. اگر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ جوتے بھی پاک ہونے چاہیے،
اور جوتوں کے نیچے کی زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اور اگر جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر شرط یہ ہوتا ہے کہ فقط زمین کا پاک ہونا ضروری ہے اور جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے. زمین اگر ناپاک بھی ہوگی تو نماز ہو جائے گی. اچھا، یہ پیر میں زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. جوتے پہن کے نماز پڑھیں تو زمین اور جوتوں دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اور جوتوں میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو فقط جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے، زمین کا پاک ہونا شرط نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ فرمائیے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے؟ اور ہم یہ چاہیں گے کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار باقاعدہ ہوا کرتا ہے پڑھنے کا، اور بہت سے لوگ اس سے بہت ہی نابلد ہیں. عموماً لوگ کھڑے تو ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو سنت کے مطابق نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کے بارے میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو بیچارے کو نیت کا بالکل طریقہ معلوم ہی نہیں ہے تو وہ یوں اگر نیت کر لے کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے، جو نیت امام کر رہا ہے وہی میری نیت، تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ ہم نیت کے اندر وہ تمام امور کا ذکر کر لیں یا ان کو دل میں حاضر کر لیں جن کا شریعت مطالبہ کرتی ہے، تو یہ بہت افضل اور اولا ہے. اور یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے. لہذا نیت کو الفاظ کی صورت میں اس طرح ہم بیان کریں گے کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ کی، ساتھ 4 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. اس میں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، مطلب نیت کرتے ہیں کہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس حاضر میت کے. پیچھے اس امام کی بھی نیت کر لیں اور پھر تکبیر لگائیں گے. نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، ساتھ 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر. یہ نیت ہوتی ہے. اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں. ایک فرض تو ہوتا ہے آدمی کا کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، قیام اس میں فرض ہے. بلا عذر بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ہاں کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ شرعی عذر لاحق ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اب ہو جائے گی. اور دوسرا رکن ہوتا ہے 4 تکبیریں. جنازے کی 4 تکبیریں فرض ہیں اور 3 چیزیں اس میں سنت مؤکدہ ہیں: ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا پڑھنا. یہ 3 سنت مؤکدہ ہیں اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنا 1-2 بار کیا تو برا ہے، اور اگر عادت ہی بنا لیں تو انسان گناہ گار ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جنازے کے کم از کم 2 فرض پورے کر لیں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ 3 سنتیں بھی پوری کریں گے تو کامل طریقے سے ادا ہوگی. اس سے نتیجہ نکل آیا کہ اگر کسی شخص کو جنازے میں کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، نہ ثنا آتی ہے، نہ درود پاک آتا ہے، نہ جنازے کی دعا آتی ہے، اور وہ امام کے پیچھے تکبیر بلند آواز سے لگا لے جیسے میں طریقہ کرتا ہوں، اور وہ بس خاموش بھی کھڑا رہے گا تو جنازہ بہرحال ادا ہو جائے گا اس کا. ہاں، یہ ہے کہ سنت کے ترک کا اگر جان بوجھ کے کیا تو گناہ گار ہوگا اور ثواب میں کمی آ جائے گی. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ امام صاحب نماز شروع ہونے سے پہلے سب کی طرف متوجہ ہو کے ان کو نیت کا طریقہ بتا دیں، یہ افضل ہے. اس کے بعد امام صاحب تکبیر لگائیں گے، ہم نیت کر کے تیار ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھیں گے. یہ مسئلہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں شریعت نے فرمایا کہ کہو یا پڑھو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آواز کو سن لیں. اس لیے اب ہمیں تکبیر لگانی ہے، اور جیسے پہلے بتایا کہ 4 تکبیریں فرض ہیں تو اس میں اتنی آواز بلند رکھنا بھی فرض ہوگا کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہونٹ بند ہوتے ہیں بس یوں. اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا تو کہتے ہیں ہم نے دل میں تکبیر کہی ہے. تو دل میں تکبیر کہنے سے تکبیر کا فرض ادا نہیں ہوگا. اس لیے امام صاحب تو بہت بلند آواز سے پڑھیں گے جہر کے ساتھ، ہمیں کم از کم اتنی آواز سے اللہ اکبر پیچھے کہنا ہے 4 تکبیروں میں کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو یہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ بالکل وہی نماز کی مثل باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. نماز فرض کی ثنا میں اور نماز جنازہ کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس میں اس طرح ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. تو وجل ثناؤک کے لفظ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ کسی بھی کوئی نمازی جنازے کی کتاب اس میں یہ پورے لکھی ہوگی ثنا، اچھی طرح ہمیں یاد کر لینی چاہیے. اس کے بعد ہم اگر ختم کر چکے ہیں انتظار کریں گے امام صاحب دوسری تکبیر لگائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں فقط پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے، باقی آگے کی 3 تکبیروں کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن زبان سے اللہ اکبر کہا جائے گا. تو بغیر ہاتھ اٹھائے اب اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد اب ہم درود پاک پڑھیں گے. اس میں وہی درود پاک پڑھنا افضل ہے جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی. لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، بلکہ یاد ہو اس کے باوجود دوسرا درود پاک پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. اور افضل یہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا. اس کو پڑھنے کے بعد اب تیسری تکبیر لگے گی،
ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد اب میت کے لیے دعا کریں گے. اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے، نابالغ بچی ہے علیحدہ دعا ہے، اور بالغ مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے. یہ دعائیں ہمیں نماز جنازہ کی کتابوں سے یاد کر لینی چاہیے. اگر بالفرض کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی بھی ایسی دعا کر لیں کہ جس میں امور آخرت کے بارے میں کچھ طلب کیا گیا ہو، دنیاوی کوئی چیز نہ طلب ہو رہی ہو، آخرت کے بارے میں، تو یہ ہم کوئی بھی دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہماری نماز تقریباً مکمل ہو گئی. اب چوتھی تکبیر آئے گی، امام صاحب چوتھی تکبیر لگائیں گے، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہ اب سنت کریمہ ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر لگے اور سلام پھیرے تو ہاتھ کھول دیں. اور ہاتھ کھولنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا. اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ بند رہیں گے، اور جہاں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ کھول دیں گے. تو پہلی 3 تکبیروں میں چونکہ تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا تھا تو ہاتھ بندے رہے، چوتھی میں کچھ محل ہی نہیں ہے پڑھنے کا تو ہاتھ کھول کر پھر ہمیں سلام پھیرنا. صاحب عموماً لوگ یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو چوتھی تکبیر ہے اس میں ہاتھ اسی انداز سے بندھے رہتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، وہ مطلب یہ خلاف سنت ہو جائے گا. نماز ہو جائے گی خلاف سنت ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی. سنت یہی تھی کہ ہاتھ کھول کر پھر سلام پھیرے جائے. یہ پورا اس کا جو ہے طریقہ کار ہمارے سامنے آ گیا. اچھا ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ 3 صفیں بنائی جاتی ہیں جنازہ پڑھتے وقت. تو کیا یہ شرط ہے کہ 3 صفیں ہی بنائی جائیں، اور اگر 3 صفیں ہی بنائی جائیں تو ان میں سے کون سی صف جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہوگی؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مردے کی نماز جنازہ 3 صفوں نے ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. تو مراد یہ ہے کہ کم از کم 3 صفیں ہونی چاہیے. اگر لوگ کم بھی ہیں تو انہیں 3 صفوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تاکہ اس مغفرت کا ثواب حاصل ہو جائے. لیکن 3 صفیں بنانا ہی ضروری نہیں ہے. اگر لوگ کثیر ہوں تو پھر تو سینکڑوں کی تعداد میں صفیں بن جاتی ہیں بسا اوقات. تو 3 بنانا افضل ہے، لیکن سینکڑوں بھی بن سکتی ہیں. اس میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ جتنی بھی صفیں بنائیں وہ طاق عدد میں ہوں، 3 5 7 9 11 وغیرہ 13 اس طریقے سے ہونی چاہیے. اور نماز میں اور نماز جنازہ کی صفوف میں افضلیت میں اختلاف ہے. نماز کے اندر جو فرض نماز ہے اس میں سب سے اگلی صف سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور نماز جنازہ میں سب سے آخری صف میں سب سے زیادہ ثواب ہے. اب اس لیے آگے بھاگتے ہیں سارے کے سارے. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت ثابت ہے. سب سے آخری صف جو ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے نماز جنازہ کے اندر. تو اس لیے سب سے پیچھے ہٹ کے پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے پچھلی صف کے انتظار میں کھڑے رہیں تو پھر وہ اگلی صفیں قائم نہیں ہوں گی. تو جو قائم کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ سب سے آخری صف کے اندر نماز پڑھیں تو سب سے افضل ہوگا. نہیں، اصل میں یہ بات جو آپ نے فرمائی، بات یہ ہے کہ کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے نماز پڑھتے ہوئے کہ اگلی صف کا کیا ثواب ہے تو لوگ تو ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں. وہ ثواب جو اسی لیے ڈسکلوز نہیں ہوا. لیکن یہ جو ثواب ڈسکلوز ہو گیا کہ صاحب جنازے میں سب سے آخری صف کا جو ہے ثواب ہے، تو وہاں تو جنازہ انتظار کرتا رہے گا، پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوگا پھر؟ ڈسکلوز تو فرض نماز کا بھی ہو چکا ہے کہ سب سے اگلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کی مقدار نہیں بتائے گی کہ کیا ہے. تو اس لیے لیکن آپ اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سستی کا عالم کیا ہوتا ہے. وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جو پنکھے کو ٹارگٹ بنائے بیٹھا ہے وہ بولتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، پنکھے کے نیچے نماز پڑھنی ہے. تو ابھی نماز جنازہ کا بھی اگر ظاہر ہو بھی گیا کہ آخری صف ہی ہے تو اب وہ یہاں تو ان کی سستی کام آ جائے گی نا، کیونکہ وہ ویسے آخری صف میں جا کے کھڑے ہوں گے. اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ اگر کوئی دیر سے آیا تو وہ کیا کرے گا، کس طرح سے نماز ادا کرے گا؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھا جائے گا کہ وہ باوضو آیا ہے یا بے وضو آیا. اچھا اگر تو وہ بے وضو ہے تو پھر اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ایک جنازے کا ولی ہوتا ہے، یعنی میت کا قریبی رشتہ دار، جس سے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھی اجازت دے رہے میں شروع کر دوں نماز. تو بس باپ ہے تو بیٹا اس کا قریبی ولی ہے، اگر بیٹا ہے تو والد یا بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، قریبی اولیاء کہلاتے ہیں، ولی کہلاتے ہیں. اب اگر دیر سے آنے والا میت کا ولی ہے اور وہ بے وضو ہے تو ولی جب تک نماز جنازہ نہ پڑھ لے، دوسرے اگر پڑھ بھی لیں گے تب بھی ولی کو جنازہ پڑھنے کا اختیار ہوتا ہے. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 80 مرتبہ ادا کی گئی تھی. اتنی کثیر پبلک تھی، جو یعنی 79 مرتبہ جو نماز ہوئی اس میں ولی شریک نہیں تھے آپ کے صاحبزادے. تو 79 جو ہے نمازیں وہ عام لوگوں نے پڑھی تھی. 80واں جو جنازہ تھا وہ آپ کے صاحبزادے تشریف لائے، پھر پڑھا. اب چونکہ ولی نے پڑھ لیا اس کے بعد کوئی جنازہ ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر دیگر لوگوں نے پڑھ بھی لیا تو وہ دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے. یہ 2 جنازے نہیں کہلائیں گے، ولی کے لیے علیحدہ جنازے کا اختیار ہوتا ہے. تو اب اگر ولی دیر سے آیا مثلا اور بے وضو ہے تو چونکہ ولی کا تو انتظار کیا جائے گا، اس لیے اس پہ فرض ہے کہ وہ جا کر پہلے وضو کرے گا اور پھر آ کے نماز میں شامل ہوگا. اور اگر غیر ولی آیا اور اس کا وضو نہیں ہے تو اب وہ یہ غور کرے کہ اگر میں وضو کر کے آؤں گا تو کیا جنازے کو پالوں گا یا نہیں.
اگر چوتھی تکبیر بھی مل جائے تو اس پہ وضو کرنا فرض ہے، آگے پھر وہ شامل ہوگا. اور اگر وہ گمان کرتا ہے کہ مثلا 1 یا 2 یا 3 تکبیریں لگ چکی ہیں اور اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو جنازہ ہی ختم ہو جائے گا، تو اب اس شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. تیمم مطلب دل میں پاکی کی نیت کرے، ریت پہ ہاتھ مارے، پورے چہرے کو پھیر لے اچھی طریقے سے، ہونٹوں کو اگر تمام پر کوئی جگہ رہ نہ جائے، پھر ہاتھ مارے، سیدھے پورے ہاتھ کے اوپر مٹی لگا لے اور الٹے ہاتھ کے اوپر مسح کر لے، تو یہ تیمم ہو گیا، فوراً آ کے نماز میں شریک ہو جائے. تو ایک تو یہ شامل ہونے کے بارے میں ہے کہ پاکی کی حالت تھی یا نہیں تھی. دوسرے کہ اگر شامل ہو گئے ہیں مثلا، تو اب یہ غور کرے کہ اب امام صاحب نے تکبیر لگائی، اب اس کو نہیں معلوم کہ یہ دوسری تکبیر ہے یا تیسری تکبیر ہے، کون سی تکبیر چل رہی ہے، تو پھر یہ غالب گمان کر لے. مثلا یہ دوسری ہوگی تو دوسری کے بعد اس کو درود پاک پڑھنا ہے تو وہی ترتیب اپنی قائم کر کے پڑھ دے. اب جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو جتنی باقی تکبیریں رہ گئیں وہ تکبیریں لگا کر یہ جلدی جلدی نماز کو ادا کر لے گا. اور اب یہ اگر ٹائم کم ہے تو اس میں کچھ پڑھے نہیں، مثال کے طور پہ چوتھی تکبیر میں شامل ہوا، اب 3 تکبیر اس کی رہ گئی ہیں، اگر یہ پوری نماز پڑھے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود پاک، پھر دعا، تو جنازہ ہی اڑ جائے گا. تو یہ جلدی جلدی بس 3 تکبیریں لگائے اور سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. تو یہ شامل ہونے کا طریقہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ اگر صرف ایک عورت نے جنازہ پڑھ لیا تو کیا نماز ہو گئی؟ جی ہاں، نماز جنازہ کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہوتا، یعنی امامت کے لیے، لہذا اگر فقط ایک عورت بھی کسی کا جنازہ پڑھ لے گی تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن ہاں اگر پیچھے مردوں کی صفیں ہیں تو عورت ان کی امام نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اکیلی عورت ہے فقط اور کوئی جنازہ ہے اور اس نے پڑھ لیا تو یہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک، یعنی یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ عموماً ایسا ہوا ہے کہ جناب وہ انتقال ہوا ہے، کوئی کاندھا دینے والا نہیں ہے، کوئی لوائقین میں ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کاندھا دے سکے، تو وہاں عورت کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے جنازہ وہیں نہیں، مطلب عام جگہ پر بھی عورت پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے. ہمارے یہاں مطلب جو ایک رواج اور عرف ہمارے یہی ہے کہ مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں، کوئی محترم شخصیت ہوتی ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ مطلب اگر ایک عورت بھی جنازہ پڑھے گی تو ادا ہو جائے گا. ٹھیک، اس میں رشتے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی اگر وہ نامحرم بھی ہو، ہاں نامحرم بھی ہو، کوئی تب بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھی بات فرمائیے کہ اگر صرف نابالغ پڑھے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مطلب ایک تو صورت یہ ہے کہ نابالغ امام بن گیا اور بالغان اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو نابالغ کو امامت کا حق حاصل نہیں ہوتا. نماز جنازہ میں بھی اور عام نمازوں میں بھی بالغ کی امامت بالغ ہی کر سکتا ہے. اب اگر نابالغ نے امامت کی ہے تو یہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا، نہ اس کا ہوگا نہ پیچھے والوں کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس کی اقتدا کی نیت کر لی ہے. اور اگر اکیلا نابالغ ہے اور وہ مطلب شعور رکھتا ہے، جیسے 11-12 سال کا ہے اور طہارت وغیرہ کے مسائل تمام اس کو معلوم ہے، تو اب اگر وہ پڑھے گا اکیلا تو پھر نماز ہو جائے گی. ایسے ہی فرمائیے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی مر گیا، تو اب اس کے لیے شرع کیا کہتی ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا؟ جی ہاں، ہم نے غالباً غسل کے مسئلے کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوا اور باہر نکلنے کے بعد تھوڑا سا رویا یا زندگی کے آثار اس کے نمایاں تھے اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسے بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اور اگر بالفرض باہر نکلتے ہوئے بچہ ہلاک ہو گیا، پورا باہر نہ نکل سکا تھا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا اکثر حصہ بچے کا باہر نکل آیا تھا پھر وہ مرا ہے، اس سے پہلے زندہ تھا. اگر ایسا ہے تو یہ اسی بچے کے حکم میں ہے جو پورا باہر آ کے مرتا ہے. اور اگر تھوڑا حصہ اس کا باہر آیا تھا اور اب اس بچے کا انتقال ہوا ہے یا مرا ہوا ہی بچہ پیدا ہوا ہے، ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے نہ کفن ہے، نہ کفن وغیرہ نہیں ہے، دفن اس کو کر دے کپڑے میں لپیٹ. اچھا ایک بات یہ فرمائیں کہ باپ جو ہے مسلمان ہے، ماں جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اب بچے سے چونکہ ریلیٹڈ ایک سوال ہے تو اسی حوالے سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ بچہ مر گیا تو اب کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی کہ نہیں پڑھائی جائے گی؟ جی ہاں، یہ بھی غالباً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب 2 مذہب والے آپس میں نکاح کر لیں اور شریعت نے اس نکاح کی اجازت بھی دی ہو تو بچہ اس کے تابع ہوگا جو مذہب کے لحاظ سے افضل ہوگا. تو اگر مثلا کوئی اہل کتاب سے کسی مرد نے نکاح کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو مسلمان افضل ہوتا ہے، تو بچہ بھی پھر مسلمان ہی کہلائے گا اور اس کی باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اچھا مفتی صاحب، کسی شخص نے غیر شرعی کام کر لیا، خودکشی کر لی، ایسا خودکشی کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ویسی فرسٹریشن بہت زیادہ ہیں معاشرے میں، اگر وہ خودکشی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے شرع کا کیا حکم ہے کہ اس کے لیے نماز جنازہ اس کی پڑھائی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، احناف کے نزدیک چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب کے بعد انسان اس قابل نہیں رہتا کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، لیکن ان گناہوں میں خودکشی شامل نہیں ہے. لہذا خودکشی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، یعنی اس کو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ دوسرے کو قتل کر دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کیا جائے. یہ اس سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. لیکن بہرحال اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے ایک عام آدمی کی نارمل حالت میں مرنے والے کی نماز جنازہ ادا کرنا فرض ہے. لیکن بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک حاکم اسلام ہے اور امام برحق ہے، اگر کچھ لوگ بغاوت کریں
اس کے خلاف اور اس بغاوت میں مارے جائیں گے ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اسی طرح جو شخص معاذ اللہ بدبختی اس پہ غالب آئے اس نے اپنی ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو قتل کیا تو اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کچھ چرا کر بھاگ رہا ہے اور اس چرانے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا, جیسے پرس چھین کے بھاگا, کسی نے کچھ مارا اور ادھر ہی مر گیا, تو یہ بھی ایک ایسا قصوروار ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. یعنی چوری ڈکیتی کے کیس میں اگر اسی طرح ڈکیتی, اس کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی موقع کے اوپر یہ مریں. جیسے ڈاکو آئے, ڈاکہ مار رہے تھے, ڈاکہ مارتے مارتے ہلاک ہو گئے تو ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. آن دی اسپاٹ انکاؤنٹر میں جو شوٹ ہو گیا, ہاں یہ کہہ لیجیے. ورنہ ایسا اگر ہوا کہ پکڑے گئے اور پھر حاکم اسلام نے ان کو سزا دی اور قتل کر دیا, یا تھانے لے جا کے مار لگائے اس میں تشدد میں مر گئے, یا ویسے ہی ادھر جا کے نارمل حالت میں مرے, تو ان تمام صورتوں میں ان کی جنازہ کی نماز ہوگی, لیکن عین اس حالت کے اندر ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. اچھا یہ فرمائیے کہ جس شخص نے پیسہ لیا اور وہ کھا گیا, یعنی اس کے اوپر قرض ہے, تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں مر گیا وہ؟ جی ہاں, اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقروضوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا تھا, لیکن وہ اس وجہ سے تھا تاکہ قرض ادا کرنے کی ترغیب پیدا ہو اور لوگ اس کو برا سمجھیں کہ بغیر قرض ادا کیے کیوں مر گیا. ورنہ اگر مقروض کی نماز ہوتی ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی اس سے منع فرما دیتے کہ اس کی مت پڑھنا, لیکن صحابہ نے پڑھی آپ کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اظہار ناراضگی کے لیے تھا کہ اگر کوئی قرض ادا کرنے پر قادر ہے اس کے باوجود وہ ادا نہ کرے تو وہ قابل گریفت شریعت کے اندر, اور سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا, لیکن بہرحال اس کی نماز جنازہ بھی فرض ہے اور ادا کریں گے تو ادا بھی ہوگی. اچھا مفتی صاحب, ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا, اس کو غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا. اب غسل اور کفن کے بعد اس کو جناب جب لٹایا گیا, وہ لیٹا ہوا ہے, تو اس کے جسم سے کچھ گندگی خارج ہوئی, تو اس کے لیے نماز کا پھر کیا حکم ہوگا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو مطلب کفن پہنا دیا اور عین وقت کے اوپر کچھ نکلا تو اس میں دونوں صورتیں ہیں کہ اگر آپ دھونے پر قادر ہیں تو اس کو دھو لیں, غسل کا اعادہ نہیں ہوتا, دوسرا کفن پہنا دیں, اور بالفرض اگر اس کو اسی حالت میں رکھ کر بھی نماز پڑھی گئی تو نماز ادا ہو جائے. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ ہم نے عموماً غائبانہ نماز جنازہ کا بہت سنا ہے اور مختلف ہمیں واقعات بھی اس میں تاریخ میں ملتے ہیں, بلکہ صحابہ کرام سے بھی جو ہے وہ بات ثابت ہوتی ہے. تو غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا کیا جائز ہے, یا اس حوالے سے شرع ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نہیں, فقہ حنفی کے روح سے غائبانہ نماز جنازہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ضروری ہے کہ نجاشی بادشاہ جو تھا اس کی نماز جنازہ سرکار نے غائبانہ ادا فرمائی تھی, لیکن احادیث کریمہ میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے جنازے کو سرکار کے سامنے پیش کر دیا تھا. تو یہ سرکار کی تخصیص تھی کہ آپ نے اس کے جنازے کو, یعنی 1000 میل کے فاصلے پر تھا لیکن اس کو سامنے حاضر کیا گیا اور سرکار نے جنازہ پڑھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے علاوہ کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو, کیونکہ پہلے بھی ان سے بہت سے صحابہ فوت ہوئے تھے اور ان کے بعد بھی مطلب یہ سلسلہ جاری تھا, لیکن کسی کی نماز جنازہ باقاعدہ اس طریقے سے غائبانہ طور پہ ادا نہیں کی گئی ہے, لہذا غائبانہ نماز جنازہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اچھا ایک بات اور فرمائیے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے, اس کا انتقال جو ہے امریکہ میں ہوتا ہے, اب اس کے لواحقین جو ہیں وہ اس حالت میں ہوا کہ بم بلاسٹ ہو گیا یا کچھ اور اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کہ جی بالکل ختم ہو گیا وہ, اب اس کے لواحقین جو ہے یہاں پر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ رائج بھی ہے, تو پھر وہ کیا کیا جائے گا؟ مطلب یہ رائج اصل میں احناف کے نزدیک نہیں ہے, دوسروں کو دیکھ کے کسی نے اختیار کر لیا تو الگ بات ہے. بہرحال نماز جنازہ اب چونکہ اس کی شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں, اور جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ نماز جنازہ میں شرط ہے کہ میت امام کے بالکل سامنے موجود ہو, تو غائبانہ میں جب یہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی تو پھر نماز بھی وہ نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ جو طریقہ مشروع نہیں ہے, شریعت کی طرف سے ثابت نہیں ہے, اس کو ترک کیا جائے. اس کے علاوہ ایصال ثواب کریں بہت زیادہ اور ان کے لیے استغفار کریں, یہ ان کے لیے نافع ہے. نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ایک میت ہے یا ایک سے زیادہ میت ہیں, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس ایشو کو ڈسکس کیا, تو وہ طریقہ کار تو آپ نے فرما دیا کہ جی کس طرح سے اس کی جو ہے وہ ترتیب ہوگی اور کس طرح سے میتوں کو رکھا جائے گا. کیا نماز جنازہ بھی ایک ایک کی علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے گی یا سب کی اجتماعی پڑھی جائے گی؟ جی ہاں, علیحدہ علیحدہ پڑھنا افضل ہوتا ہے. اگر کثیر اجتماع ہو جائے, مطلب یہ کہ میتیں کافی جمع ہو جائیں, تو افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک میت کی جنازہ ادا کیا جائے. لیکن اگر ایک ساتھ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہو جائے گا, بس اس میں وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک جنازہ کم از کم سامنے ہو اور باقی جنازے چاہے متفرق طور پر رکھ دیے جائیں, سب کی ادا ہو جائے گی. افضل سب کا علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہوتا ہے. اچھا افضل اس وجہ سے بھی علیحدہ علیحدہ بہتر ہو جاتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بالغ کی میت ہے اور ایک نابالغ کی ہے, جی اب دعاؤں کا بھی اس میں فرق ہے, تو اگر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو اس میں جو تخصیص بھی ہوتی چلی جائے گی, اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ دعا ہوگی خاص طور پہ اس میت کے لیے, تو اس کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ اگر مکروہ وقت یعنی طلوع غروب زوال کے وقت جو ہے وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ
ہمیں دیکھا ہے کہ جی آ جاتا ہے، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ آیا کہ وہ مکروہ اوقات میں یا طلوع غروب آفتاب کے وقت جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، جس سے کہ شروع میں تھوڑا سا اشارہ ہوا تھا کہ اگر اس ایسے وقت کے اندر جنازہ آ گیا تیار ہو کر تو ایسے وقت میں ادا کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے. ویسے تو عموماً ہمارے ہاں ایک عرف چل پڑا ہے کہ وہ جنازہ اگر تیار ہو بھی جاتا ہے تو نماز کا انتظار کرتے ہیں تاکہ کثیر مجمع ہو اور اس کے بعد پڑھ لیں. بہرحال اگر کوئی ان اوقات میں پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر میت پہلے سے تیار تھی اور پھر اتنی دیر کرتے رہے کہ یہ مکروہ وقت داخل ہوا اور اب مکروہ وقت میں ادا کریں گے تو سب گناہ گار ہوں گے. اچھا مفتی صاحب، ایک بات یہ فرمائیں کہ جنازہ اٹھانا اور اس کو قبرستان تک لے جانا، بہت لوگ جو ہیں اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، تو اس کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنازے کے چاروں کونوں کو کندھا دیا اور 40 قدم لے کر چلا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اس لیے فقہاء نے لکھا کہ مستحب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر جو اس کا ایک ڈنڈا ہے، رکن ہے، اسے کم از کم لے کر 10 قدم چلے. تو اب سنت کے مطابق طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میت کا جو اگلا سرہانہ ہے اس کی سیدھی جانب اپنے سیدھے کندھے پر لے اور 10 قدم چلے. اب اس میں ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہے یا شروع کے اندر لوگوں میں جوش زیادہ ہوتا ہے، جلدی جلدی لیتے ہیں اور پھر آخر میں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ کہاں گیا دوسرا وہ لے لے فوراً، تو ان کو تھوڑا عرض کر دیں مجھے 10 قدم چلنے دیں. اگر بالفرض 10 قدم کا موقع نہ ملے 2-3 قدم ہی چلیں تو یاد رکھ لیں کہ اس ڈنڈے پہ میں نے 2-3 قدم چلے. تو بہرحال اگر موقع مل جائے تو 10 قدم آگے، پھر اسی کی آپ پائتین میں آ جائیں، 10 قدم ادھر لے کر چلیں، پھر اگلا الٹا سرانہ 10 قدم، پھر پچھلا والا سرانہ 10 قدم، تو 40 قدم ہو جائیں گے. یہ انشاءاللہ 40 کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے. اور اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے میں 3 قدم چلے تھے پھر پیچھے آ جائیں، اس میں 2-3 چلے تو یاد کر لیں کم از کم 10 قدم تو ہو جانے چاہیے. زیادہ جتنے مرضی چاہے کریں لیکن کم از کم 40 قدم میت کو لے کر چلنا مستحب ہوتا ہے. اس کے علاوہ جنازے کو جب لے کر جائیں تو معتدل رفتار میں لے کر جائیں، نہ بہت ہی آہستہ نہ بہت ہی تیز. اور سواری پر لے جانا یہ خلاف سنت اور مکروہ لکھا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور ہوتا ہے، کہیں پہ میت کو دفنانا ہوتا ہے، اب یہ مجبوری ہوتی ہے، اس کے لیے افضل اولا یہ ہوتا ہے کہ بس کو ذرا فاصلے پر کھڑا کریں تاکہ لوگوں کو کندھا دینے کا ثواب حاصل ہو جائے. کہ ہر ایک جاتا نہیں ہے ساتھ، اور اگر جائے بھی تو پھر وہاں قبرستان چونکہ قریب ہی ہوتا ہے تو کندھا دینے کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ کندھا دینا بہت افضل عبادت ہے. لہذا کم از کم اتنے دور رکھیں کہ وہ مجمع میں سے ہر شخص 40 قدم چل لے، اتنا دور ذرا رکھ لیں اور پھر وہاں تک پہنچا لیں، تو یہ بہت ہی افضل اور اولا ہے. تو سواری پر اس صورت میں لے جا سکتے ہیں. بہرحال اگر قدموں میں لے کے جائیں تو نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز. اس کے علاوہ ایک احتیاط یہ بھی لکھی ہے کہ جنازے کے ساتھ آگ وغیرہ لے کر نہ جائیں، کیونکہ مردہ مرنے کے بعد آگ سے انتہائی وحشت محسوس کرتا ہے، اور یہ مطلب ایک بری چیز بھی ہے کہ وہ عذاب کی اس میں ایک علامت سی نظر آتی ہے، اس لیے آگ کو ساتھ لے جانے کو منع کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ذکر و درود کرتے جائیں اور بلند آواز سے ذکر کریں تو یہ بہت ہی افضل اور اولا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ احتیاط چاہیے کہ جنازے کے ساتھ عورتوں کو نہ لے کر جائیں، کیونکہ جائیں گی تو روئیں گی، پیٹیں گی، جزا اور فضا کریں گی، اور اس سے میت کو اگر میت نے وصیت کی تھی تو خاص اس کو عذاب بھی ہوتا ہے اور فرشتے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اگر وصیت نہیں کی تھی پھر بھی مردہ اس سے وحشت محسوس کرتا ہے. اور یہ نوحہ کرنا، بلند آواز سے چلانا عورتوں کا ویسے بھی گناہ ہے، تو بہتر ہے کہ ان کو نہ لے کر جایا جائے. تو یہ جنازہ لے جانے کا طریقہ ہے. اور مطلب اس میں ایک یہ بھی صورت یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب جنازہ ادا کرتے ہیں یا لے کر چلتے ہیں تو بعض اوقات حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، روڈ روک لی جاتی ہے پوری اور تب جنازہ ادا کرتے ہیں. اور بعض اوقات اتنا مطلب یہ کہ چوڑا ہو کر چلتے ہیں کہ پھر پیچھے لوگ ٹریفک جو ایسے بےچارے چلتے رہتے ہیں اور لوگ کوفت کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی جنازہ گاہ مختص کی جائے، اس میں جنازہ ادا کیا جائے، یا کسی گلی کے اندر جا کے جنازہ ادا کریں کہ مین روڈ کم از کم خالی رہیں، ورنہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جیسے بڑی شخصیات فوت ہوتی ہیں جس میں لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اب یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ اتنی بڑی کوئی جنازہ گاہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جا کے ادا کریں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بڑا گراؤنڈ ہو تو اس میں ادا کر لیں، بہت بیسٹ ہے. ورنہ اللہ کی بارگاہ میں بہرحال استغفار کرنا چاہیے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور لے کر چلیں تب بھی احتیاط کریں کہ ذرا روڈ چھوڑ کر چلیں تاکہ ٹریفک تھوڑا. اچھا، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کلمہ شہادت بلند کیا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً اس جنازے کو جب لحد میں اتارنے سے پہلے یعنی کاندھے تک جو ہے وہ لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے. جو کاندھا دے کے جا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے تو اس جنازے کو بہت بھاری پایا، اللہ معاف کرے بڑے گناہ تھے اس کے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے بڑا ہی پھول جیسا پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بہت بلند کیا ہے. تو اب اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ جنازے کے بھاری اور ہلکا ہونے کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے.
یہ مطلب ہے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہیں یا نیکیاں ایک ایسی چیز ہیں کہ ان کو دنیاوی ترازو سے نہیں تولا جا سکتا. یہ مادی شے نہیں ہے. یہ ایک بس سمجھ لیجئے کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو ایک عمل کا نام تھا. اب اس پر اگر گناہ مرتب ہو رہا ہے یا عذاب مرتب ہو رہا ہے تو وہ نہ تو کوئی وزن رکھتا ہے نہ ہمیں نظر آئے گا. اس طرح نیک اعمال کیے تو ایسا نہیں کہ مردہ بھاری ہو جائے یا ہلکا ہو جائے نیک اعمال کی وجہ سے. یہ صورتحال غیر شرعی ہے. ہمارا اپنا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان پہ خود ضعف طاری ہوتا ہے, کسی وجہ سے وہ کندھا دیتا ہے, تھکا ہوا زیادہ ہے یا کمزوری غالب ہے, وہ کندھا دے گا اس کو بھاری محسوس ہوگا. اسی مجمع میں آپ کسی سے پوچھیں گے وہ بولے گا مجھے ہلکا محسوس ہوا. اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں تو شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا, اور کلمہ شہادت کے حوالے سے؟ ہاں, کلمہ شہادت کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایک افضل ذکر ہے تو کلمہ شہادت ہی ضروری نہیں ہے, آپ کوئی بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاں عام رواج پا گیا ہے, ورنہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا کہ ہمارے فقہائے متقدمین یعنی پہلے زمانے کے فقہاء نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع فرمایا تھا. مکروہ قرار دیا تھا. لیکن مکروہ تنزیہی یعنی کریں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے, لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص تعزیت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا تو اسے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. یہ ہر شخص عبرت حاصل کر کے رو رہا ہوتا تھا اور اس کی حالت غیر ہوتی تھی. تو اس لیے فقہاء نے اس زمانے میں بلند آواز سے ذکر کو منع کر دیا کہ عبرت کا حصول یہ زیادہ افضل ہوتا ہے. بلند آواز سے ذکر کرنا یہ اس سے کم افضلیت رکھتا ہے, کیونکہ عبرت کا حصول ذکر خفی میں آتا ہے اور زبان سے ذکر کرنا ذکر جہر میں آتا ہے, اور ذکر خفی ذکر جہر سے افضل ہے. لہذا انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ بلند آواز سے ذکر دل کے ذکر میں یا عبرت کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے, لہذا مکروہ ہے. لیکن علماء متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں, جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو موبائل پہ کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں, حتیٰ کہ قبرستان میں بیٹھ کے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے, وہاں مردے کو چند لوگ انتظام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, تو پھر فقہائے متاخرین نے اجازت دے دی کہ بلند آواز سے ذکر کر لیا جائے, تاکہ عبرت تو پہلے نہیں ہو رہی تو کم از کم اس غفلت سے تو آدمی بچے گا. لہذا وہاں پہ کسی خاص ذکر کی تخصیص نہیں کی گئی. تو اس لیے آپ چاہے نعتیں پڑھیں, چاہے درود پڑھ لیں, نعتیں پڑھ لیں, یہی ہے مطلب کلمہ شریف پڑھ لیں, یا اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جو بھی ذکر کرنا چاہیں سب افضل ہے, کسی کی تخصیص نہیں, زبان سے زبان سے. اچھا, کیونکہ میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ ہوتا یہ ہے کہ مجمع میں سے ایک آدمی جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کلمہ پاک کلمہ شہادت, اور پھر اس کے بعد جناب وہ پیچھے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے بلند آواز سے جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہاں سے کوئی شرح ہے, یہ طریقہ ایک طریقہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے, بہرحال یہ کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر یہ سنت سے ثابت ہوتا تو علماء متاخرین ذکر جہر کو مکروہ قرار دیتے نہیں, بلکہ وہ تو سنت ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیثوں سے ثابت نہیں تھا, تبھی علماء متقدمین نے غور کیا کہ ہم ذکر جہر کی اجازت دیں کہ نہ دیں. قیاس وہیں پر آتا ہے جب اس سے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو قرآن حدیث سے ثابت ہو تو قیاس نہیں ہے. انہوں نے قیاس کر کے حکم لگایا تو اس کا مطلب ہے اس کا ثبوت اوپر نہیں تھا, اور علماء متاخرین نے بھی قیاساً اس کو پھر اب جائز قرار دے دیا, تو لہٰذا اس کی کوئی طریقے کی شرعی حیثیت نہیں. اچھا, یہ فرمائیے کہ میت کو دفن کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یا میت کو دفنانا بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے دفنا دیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا, کوئی بھی نہ دفنائے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے, فرض کفایہ. اچھا, اب میت کو دفنانے کا وہ وقت آ رہا ہے کہ جہاں لحد کی بات ہے, قبر کی بات ہے, قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اس کی گہرائی جو ہے وہ سنت کے مطابق کیا ہونی چاہیے؟ جی ہاں, اس میں قبر کی لمبائی تو قد کے برابر ہی ہونی چاہیے کہ پھر تو میت جا ہی نہیں سکے گی, اور چوڑائی جو ہے وہ سنت یہ ہے کہ آدھے قد کے برابر ہو. 5 فٹ کا اگر آدمی ہے تو 2.5 فٹ چوڑائی ہونی چاہیے. اور گہرائی جو ہے اس میں 3 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ کم از کم اتنا کہ آدمی بیٹھ سکے, دوسرا اتنا کہ اس کے تہائی بدن تک ہو, یعنی گھٹنوں تک سمجھ لیں, وہ اس طرح گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے تو ہو جائے, اور سب سے افضل یہ ہے کہ پورے قد کے برابر گہرائی ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے بعض فقہاء نے لکھا کہ سب کو معلوم ہے کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو فقہاء نے لکھا کہ اس وقت استقبال کے لیے نبی کریم کے مردہ کھڑا ہونا پسند کرے گا, اہل محبت میں سے ہو تو پورے قد کے برابر ہونی چاہیے. تو بہرحال ان تینوں میں سے جو طریقہ اختیار کر لیں بہتر ہے. اب چونکہ ہمارے عرف کے اندر یہ پورے قد کا رواج نہیں ہے تو ضد بھی نہ کی جائے, لیکن اگر کوئی کروا سکتا ہو اور گورکن آسانی سے راضی ہو جائے, چاہے کچھ 10-5 روپے زیادہ دینے پڑ جائیں, تو یہ افضل ہے کہ پورے قد پر. کیا بات ہے کہ انسان قبر میں لیٹا ہو اور جب سرکار آئے تو انسان کھڑے ہو کے جو ان کا استقبال کرے. لحد اور صندوق کا کیا مطلب ہے؟ لیکن لحد سنت ہوتی ہے اور صندوق جو ہے وہ جائز ہے. یہ دونوں قبر کے ہی نام ہیں. لحد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پہلے سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے پورے قد کے برابر یا وہی نصف قد کے برابر کھودنے کے بعد پھر جانب قبلہ جو دیوار ہے
اس میں ایک خانہ بنایا جاتا ہے اتنا بڑا کہ اس میں آرام سے میت کو داخل کیا جا سکے. اچھا، یہ ہے سنت کریمہ. لحد بنانا سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ اس کا رواج نہیں ہے، بہرحال یہ سنت ہوتا ہے. اس میں کرنے کے بعد پھر اس کے آگے کوئی اینٹیں وغیرہ لگا دی جاتی ہیں اور یہ گھڑا گویا کہ خالی رہتا ہے اور اس کے اوپر تختے وغیرہ لگا کر اس کے اوپر پھر وہ جو مٹی ہے ڈالی جاتی ہے. اچھا، مکہ اور مدینے میں تو غالباً ابھی بھی یہی رواج ہے، اسی انداز سے جو بعض مقامات پہ غالباً یہ ہے، ورنہ بعض جگہ صندوق کا رواج ہے. صندوق کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہاں میں نے دبئی وغیرہ سائڈ پہ دیکھا اس طرح یوں کر کے پھر یوں کر کے پھر یوں 3-4 اس کی وہ تہیں ہوتی ہیں، آخر کے اندر مردے کو ایسا لٹاتے ہیں وہ ٹیڑھا ہی بس لیٹ سکتا ہے. اچھا. اور پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اور بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کیمیکلز وغیرہ اس میں ایسے ڈال دیے جاتے ہیں کہ لاش بالکل گل سیکنڈ بالکل ختم ہو جائے اور پھر اس کے جگہ دوسری میت ڈال دی جاتی ہے. بہرحال یہ طریقہ تو خلاف شرع ہے کیونکہ میت کو اس طرح ضائع کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا ممنوع ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال ایک صندوق کا مطلب ہوتا ہے سیدھی قبر، اور لحد کا مطلب ہوتا ہے کہ جانب قبلہ ایک مزید قبر کھود کے اس میں میت کو رکھنا. ٹھیک. اچھا، یہ فرمائیے کہ عموماً یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور لوگ بڑا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، قبر کو پکی کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میت کے اطراف کی جو دیواریں ہیں ان کو پکا کر دیا جائے، یعنی اندر سے پکا کر دیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ اندر سے تو سب کچی تھی لیکن جب آپ نے بند کر دیا تو اوپر اس کو پکا کر دیا جائے، جیسے عام قبرستانوں کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. تو اندر سے پکا کرنا یہ خلاف سنت ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس سے اندیشہ ہے کہ گیلی جیسے زمینیں ہوتی ہیں اور قبر بیٹھ جائے گی تو وہاں پر پھر مجبوراً قبر کے اندر دیواریں کھڑی کرنا جائز ہوتا ہے. اب اگر وہ اینٹیں آگ پر پکی ہوئی ہیں تو افضل یہ ہوتا ہے کہ گیلی مٹی کر کے وہ تمام اینٹوں کے اوپر اس کا لیپ کر دیا جائے تاکہ آگ کا اثر کم سے کم مردے تک پہنچے اور اوپر سے بند کر دیں. اور اوپر اگر بنائے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنا ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ اتنی چوڑی نہ بنا دیں کیونکہ میت کی جتنی مٹی کا آپ نے ڈھیر ڈالا ہے یہ اس کا حق تھا گویا کہ قبر کا. اب آپ اگر زیادہ چوڑا کریں گے تو قبرستان چونکہ وقف مقام ہوتا ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کے برابر حقوق ہوتے ہیں تو ذرا بھی زیادہ کرنے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کے حق میں بیجا دست درازی ہو جائے گی اور اس سے ہم گناہگار ہوں گے. تو لمیٹڈ اس کو اگر بنائیں اوپر سے پکا کریں، اس میں شرعاً حرج نہیں. اچھا، یہ فرمائیے کہ قبر میں اتارنے والوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ان کی تعداد کوئی معین نہیں ہوتی ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 ہو، 7 ہو، کوئی بھاری بہت بھاری بھرکم ہے تو 5-7 بھی ہو سکتے ہیں. کوئی تعداد اس کی معین نہیں ہوتی ہے. عورت جب قبر میں اتاری جائے تو اس کا شوہر، فرض کیجئے کہ وہ شادی شدہ ہے، تو اس کا شوہر یا نام محرم کیا اسے قبر میں اتارتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنے کا اور اتارنے کا دونوں کا مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اتارنے والے جو ہیں وہ حتی الامکان نیک اور پرہیزگار ہوں تو بہت بہتر ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میت اگر نیک ہوتی ہے اور اتارنے والے بھی نیک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکوں پر غیبی امور منکشف کر دیتا ہے اور ان کو مطلب نورانیت نظر آتی ہے، نور نظر آتا ہے، کعبۃ اللہ کے مناظر نظر آتے ہیں. اور فساق فجار اگر اتار رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کے معاملات منکشف نہیں ہوتے ہیں. بہتر ہے، افضل ہے کہ نیک پرہیزگار ہوں. اب اگر عورت کو اتار رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت ہی غلط فہمی ہے عوام کی کہ شوہر نہ تو عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. وہ اپنی زوجہ کو جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور اتارنا چاہے تو اتار بھی سکتا ہے. ہاں، بغیر کپڑے کے براہ راست بدن کو چھونا مرد کے لیے منع ہوتا ہے. اب چونکہ بیچ میں کفن آ گیا تو مرد بھی شوہر بھی اتار سکتا ہے اور اجنبی لوگ بھی اتار سکتے ہیں. اب جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا کہ شوہر اگر چہرے پہ نگاہ ڈالے تو ڈال سکتا ہے، باقی اجنبی لوگوں کو دیکھنے میں اجتناب کرنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی شوہر دیکھ بھی سکتا ہے اور شوہر قبر میں اتار بھی سکتا ہے. یعنی آج جو لوگ عموماً شوہر کو روک دیا کرتے ہیں کہ صاحب شوہر کو روک دو، وہ غلط کیا. جی ہاں، غلط. اچھا، یہ فرمائیے کہ جنازے کو قبر میں اتارنے کی سنت کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے، یہاں پہ لوگ بڑی غلطی کیا کرتے ہیں. لیکن اس کا سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میت کو لا کر جانب قبلہ رکھ دیں. یعنی جیسے قبر ہے اس کی جو قبلے کی سمت معلوم کر لیں اس طرف سے رکھیں، یعنی قبر میں میت اترے تو قبلے کی جانب سے آئے، یہ سنت کریمہ ہوتا. تو اس کو اتاریں بڑے آرام سے. اتارنے کے بعد پھر پیروں اور سر کی گرہ کھول دیں اور اس کا چہرہ کھول دیں. لوگ زیارت کر لیں، باقی جب زیارت کر چکے اس کے بعد چہرہ ڈھک بھی دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر تختے وغیرہ رکھنا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو سیدھی کروٹ لٹانا ممکن ہو اور یا اس کا چہرہ نرم پڑا ہو، بالکل گرم جیسے لاش ہوتی ہے تو اس کا چہرہ مڑ جاتا ہے تو چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت کر دیں. اگر جسم اکڑ چکا ہے تو اتنا تھوڑا سا کوئی سہارا لگا کے ایسا کر دیں اس کا چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے، یہ مستحب ہوتا ہے. یہ مستحب ہے. جی ہاں. اس کے بعد بس وہ تختے لگا کر مٹی دے دیں. اچھا، تختوں سے پہلے 2-3 باتیں اور ہیں. عموماً لوگ جو ہیں جناب اس میں مختلف جو ہیں وہ قرآن کی آیات اور صورتیں جو ہیں وہ رکھ دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی برکت کے لیے، عذاب کی تخفیف کے لیے ہے. عموماً جو ہے وہ جناب جو عطر وغیرہ
یا گلاب کا پانی جو ہے وہ چھڑکا جاتا ہے، تو کیا یہ ہمیں کہیں شرع سے ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتیں جنازہ ان کو غسل دے رہی تھیں تو سرکار نے اپنا تہبند شریف ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ ان کے کفن کے ساتھ اس کو رکھ دیا جائے۔ اس سے استدلال یہ کیا کہ بزرگوں کے تبرکات اگر قبر کے اندر رکھے جائیں تو یہ باعث نفع ہے۔ اس سے جب یہ نتیجہ اخذ ہو گیا، اس کی اصل حدیث سے ثابت ہو گئی، تو اب قبر میں ہر وہ چیز رکھنا باعث برکت ہوگا جس سے حصول برکت ممکن ہو۔ لہذا اگر ہم عہد نامہ رکھیں یا قرآن پاک کی کوئی آیت وغیرہ رکھیں تو قبر میں رکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے رکھیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، جیسے میت کا بدن پھٹے گا تو وہ آلودہ وغیرہ نہ ہو، بہت بہتر ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانب قبلہ جو دیوار ہے اس میں میت کے چہرے کے سامنے ایک گڑھا کھود دیں، طاق ٹائپ بنا دیں، اور یہ تمام جو ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کو رکھنا چاہیں، مطلب یہ مقدس کاغذات، انہیں پلاسٹک کوٹڈ کروا لیں، اور پلاسٹک کوٹنگ کے بعد پھر اس گڑھے کے اندر رکھ دیں، تو انشاءاللہ باعث سے برکت ہوگا، مردے کو اس سے نفع ہوگا۔ باقی وہ عطر چھڑکنا، خوشبو چھڑکنا، اس سے کوئی مطلب یہ کہ نہ یہ سنت ہے، نہ اس سے مردے کو کوئی نفع نہیں ہوگا، تو وہ چھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب اب مرحلہ یہ آ رہا ہے کہ جہاں شیٹس لگ گئی اور مٹی ڈالنی ہے، تو مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے 3 بار دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالی جائے، اور اس کی مخصوص دعائیں ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں، تو وہ دعا یاد نہ ہو تو کم از کم درود پاک پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں مٹی یہ بھر کر مٹی، اور کم از کم 3 بار سرہانے کی طرف سے ڈالنا ہے، سنت کریمہ ہے۔ تو سب اس طرح ڈالیں گے تو ایک ڈھیر بن جائے گا، واقعی پھر گور کر اس کو خود سیٹ کر دیتا ہے۔ کل کی مٹی کہا جاتا ہے کہ صاحب کل کی مٹی ڈالی جائے، کل کی مٹی واللہ عالم کہ کیا ان کا تصور ہوتا ہے ذہن کے اندر، لیکن بہرحال یہ شرعی طریقہ ہوتا ہے کہ سرہانے کی طرف سے 3 مرتبہ مٹی دونوں ہاتھوں سے ڈالی جاتی ہے۔ عموماً دیکھا ہے لوگوں کو جناب کہ وہ مٹی جمع کرتے ہیں اور وہ تمام لوگوں سے مجتمع کرنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی لوگ وہ کل شریف پڑھ کے اس پہ دم کر کے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مجتمع کر کے جا کے ایک صاحب جو ہے وہ جمع، مطلب باقاعدہ آواز لگتی ہے کہ صاحب وہ کل کی مٹی جو ہے وہ سب پڑھ کے دے دیں، وہ آہستہ آہستہ سب سے مجتمع کر کے پھر وہ ڈالی جاتی ہے۔ اس کل کی مٹی کا کیا تصور ہے؟ مطلب کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اس کی، بہرحال کہیں یہ کہیں نہ حدیث میں ثابت ہے، نہ انشاءاللہ کسی فقہی کتابیں میں ملے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایسا طریقہ رائج ہو گیا ہے تو اس میں کوئی شرعن قباحت بھی نظر نہیں آتی ہے کہ وہ شاید اس مٹی کو کل پڑھ کر باعث برکت سمجھتے کو اوپر ڈالیں گے، لیکن اس کے ڈالنے کی وجہ سے میت کو مٹی کی وجہ سے تو غالباً کوئی ثواب نہیں ہوگا، یا تو وہ پڑھ کے قبر کے اندر رکھتے تو چلے باعث نفع ہوتا، اوپر ڈالنے کا بظاہر کوئی نفع نظر نہیں آتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کل سب پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کریں، میت کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ بعد دفنا دیا جناب اور مٹی وٹی ڈال دیا، اب اذان دینا اس کے بعد کیسا؟ اس میں ایک بات تو یہ کہ دفنانے کے بعد سورہ بقرہ کی اول آیات یہ سرہانے بیٹھ کے پڑھ لیں، میت کے سرہانے جو قبر ہے اس پہ شہادت کی انگلی رکھ کر اول اس کی چند آیات، اور پھر پائتین میں آ کے سورہ بقرہ کی آخری 3-4 آیات اس طرح انگلی رکھ کر پائتین پر پڑھیں، یہ مستحب عمل ہوتا ہے۔ قبر کے بارے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث کریمہ میں تو اس کا کوئی حکم نہیں آیا، لیکن علماء متاخرین نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، یہ مستحب کام ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر قبر پہ اذان نہ دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، دے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ باعث برکت ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ احادیث کریمہ میں مضمون آیا کہ جب منکر نکیر مردے سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت اور وسعت دی ہے کہ وہ فوراً قبر میں آ کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، تو میت پہ چونکہ ایک دہشت طاری ہوتی ہے، وہ گھبرا کے اس کو اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، اور وہ باعث ہلاکت ہو جاتا ہے۔ اور اذان کی یہ برکت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، تو اب اذان کی برکت یہ ہوگی کہ شیطان قبر سے نکل جائے گا اور میت محفوظ۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ عموماً لوگ جناب اس وقت ایک آواز لگاتے ہیں کہ صاحب اس میت کے اوپر جتنا بھی قرض ہو اس کو معاف کر دیں، جتنے گناہ اس نے کیے ہو، جتنوں کا دل دکھایا ہو اس کو معاف کر دیں، تو یہ آواز لگانا کیسا؟ مطلب گناہوں کی معافی طلب کرنا تو اچھا ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں بھی کسی کا میت پہ کچھ آتا ہو تو مجھ سے طلب کر لے، تو وہاں یہ ندا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ندا کے جواب کوئی نہ بھی دے تب بھی وہ تو بعد میں ادا کرنا ہی چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب وقت کی چونکہ خاصی کمی ہے، مختصر 2-3 سوالات اور باقی میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ وضاحت کر دیں کہ ایک تو یہ کہ لوگ عموماً فوراً چونکہ وہ دفنانے کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دم بھاگتے ہیں قبرستان سے، تو وہاں کتنے وقت تک ٹھہرنا چاہیے، کتنے اوقات تک ٹھہرنا چاہیے؟ مطلب ایک صحابی کی دلیل سے یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اتنی دیر وہاں پر ٹھہرے کہ انہوں نے تو یہ بیان فرمایا اونٹ ذبح کر کے کاٹ کے جو گوشت تقسیم ہو جائے اتنی دیر بیٹھو، جس کا اندازہ تقریباً 1-1.25 گھنٹے ہے، تو میت کو دفنانے کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہوتا ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیسا؟ یہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، یعنی قبر کے اوپر پیر رکھنا، بیٹھنا، ٹیک لگا کر بیٹھ جانا قبر کے ساتھ، یہ سب سرکار نے منع فرمایا ہے۔ قبر پر پھول چڑھانا یا پانی ڈالنا یہ کیسا ہے؟
اگر تو مٹی سنبھالنے کے لیے پانی ڈالا گیا کہ اڑ جائے گی اور پھر قبر کا نشان مٹ جائے گا تو پانی ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن میت کے لیے اس میں کوئی نفع نہیں ہے. اور پھول اگر ڈالے اور تر پھول ہیں تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ نبی کریم سے ثابت ہے کہ ایک صحابی کی قبر کے اوپر سرکار نے تر شاخ رکھی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب تک یہ تر رہے گی تو میت کو اس کا نفع پہنچتا رہے گا، کہ وہ تسبیح پڑتی ہیں چیزیں تر چیزیں، تو اس لیے پھول ڈالنے میں حرج بھی نہیں ہے. یعنی پھول ڈالنے چاہیے. اچھا آخری ایک سوال کہ عموماً لوگ جا کر قبر پر دیے جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، یا ناموں کے کتبے آج کل بنتے ہیں بڑے رنگین اور بڑے جناب خوبصورت ماربل کے بنتے ہیں، تو شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ مطلب دیے جلانے کا اگربتی کا میت کو کوئی اس میں نفع نہیں ہوتا. اچھا. اگر اس نیت کے ساتھ جلا رہے ہیں کہ میت کو فائدہ پہنچے گا تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ آنے والوں کو رستہ ملے گا یا لوگ آئیں گے تو خوشبو ان کے ناک تک پہنچے گی، وہ خوش ہوں گے، دعا دے دیں گے، تو حرج بھی نہیں ہے. اور کتبہ وغیرہ نہ لگایا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آیات وغیرہ ہوتی ہیں اور مقدس نام ہوتے ہیں، اور عموماً جو لوگ آنے والے ہیں وہ مطلب بعض اوقات بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یا قبرستانوں میں کتے گھومتے رہتے ہیں اور یہ کھڑی چیز کے اوپر پیشاب کرتے ہیں. تو کئی دفعہ خود ہم نے مشاہدہ کیا کہ اس طرح کے کتبوں پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا نشان لگا دیں کہ قبر کی نشانی بھی رہے، لکھوائیں کچھ بھی نہیں. ٹھیک، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو رہی آج آپ سے. اور خواتین و حضرات، یہ نشست تھی کفن کے حوالے سے، نماز جنازہ کے حوالے سے اور دفن کے حوالے سے. ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بادشاہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہنشاہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے کتنے مراتب بلند کیے. لیکن جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو کفن پہنایا جاتا ہے، جب نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور اس جنازے کو قبرستان کی طرف انسان لے کے جاتا ہے، تو کوئی تخصیص نہیں رہتی اس بات کی کہ یہ بادشاہ تھا، یہ شہنشاہ تھا، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا آدمی تھا، یا یہ اپنے وقت کا فقیر تھا. ہر شخص کو 2 گز کفن چاہیے، ہر شخص کو 2 گز زمین چاہیے. کاش کہ ہمیں 2 گز زمین میسر آ جائے، کاش کہ ہمیں وہ لباس میسر آ جائے جو لباس دائمی لباس ہے، جو حتمی لباس ہے، جو اس دنیا کا وہ لباس ہے جس کو لے کے ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ کرے کہ وہ لباس ہمیں میسر آ جائے. اپنی تربیت کریں اس حوالے سے، کیونکہ تربیت کی ہمیں بہت ضرورت ہے. گفتگو کریں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہمارا آخری مقام ہے وہ قبر ہے، اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. اجازت دیں اپنے